ہم سب جو چیز سامنے آئی ایران کی حد تک، وہ بعض چیزیں تو ہیں جو جس وقت کسی جگہ پر انقلاب آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نہاد سا بن جاتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، اس سے ہٹ کے مذہب کے نام پر جو چیز سامنے آئی وہ سب سے بڑھ کر خواتین کا حجاب تھا. اور ایران کے اندر آج تک وہ قانون باقاعدہ نافذ ہیں کہ خواتین کو ایک کم سے کم لباس طے کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں نکل سکتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ استدارات پیش کیے گئے اور پھر اس کے بعد خواتین اسٹیڈیمز میں نہیں جا سکتی، اس طرح ان کی نوکریوں کی بعض جگہوں کے اوپر پابندی لگائی گئی. یہ جو پورا پس منظر تھا ہم نے طالبان کے ضمن میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن بالخصوص ایران کے معاملے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اس میں بالکل وہی اصول ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں وہ نہی عن المنکر کے لیے ہے یا آپ شریعت کا کوئی قاعدہ نافذ کر رہے ہیں. اگر وہ شریعت کا قاعدہ ہے تو آپ کے پاس شریعت کی سند ہونی چاہیے. یعنی کیا شریعت نے اس معاملے میں کوئی حکم ریاست کو، ارباب حل و عقد کو دیا ہے؟ مثال کے طور پر حدود کے معاملے میں ہم بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ وہاں ارباب حل و عقد ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ان حدود کا نفاذ کریں، ان کو متعین کر دیا گیا ہے. اسی طرح باقی احکام کو قیاس کر لیجئے تو حجاب کے معاملے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. عورتیں بھی فیصلہ کر لیں گی، مرد بھی فیصلہ کر لیں گے. ہر شخص کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کے پروردگار نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ اس پر کس طرح عمل کرے گا، یا اس کی نافرمانی کرے گا، یا اس پر عمل پیرا ہوگا اور پورے خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہوگا. یہ اللہ اور بندے کے معاملات ہیں. اس میں ریاست حکومت کہاں سے داخل ہوگی؟ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ وہی کام کر سکتے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جمعے کے ممبر پر تبلیغ تلقین کا طریقہ اختیار کریں. میں نے بار بار یہ عرض کیا اور طالبان کے معاملے میں بھی عرض کیا تھا کہ تبلیغ تلقین اس میں ہو سکتا ہے مجھے ان کی بہت سی مذہبی تعبیرات سے اختلاف ہو، لیکن مذہبی تعبیرات سے جس طرح اختلاف کا مجھے حق حاصل ہے ان کو میری مذہبی تعبیرات سے اختلاف کا حق حاصل ہے. میں آپ جو بھی مذہبی تعبیر رکھتے ہیں، ہم جب اس کو استدلال سے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. ان کا بھی کام ہے وہ گلیوں بازاروں میں بیان کریں، لوگوں کے سامنے اس کے دلائل بیان کریں، مسجدوں میں اس پر خطبے دیں، جس طرح چاہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں. لیکن جس وقت وہ قانون کی طاقت استعمال کریں گے، یعنی کسی کو قانون کی طاقت سے روکیں گے، تو ان کے پاس سند ہونی چاہیے. وہ سند اگر دنیا میں علم و عقل کے مسلمات سے پیش کی جائے تو میں نے عرض کیا کہ دو ہی چیزیں ہیں: حق تلفی کو روکیں گے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکیں گے. اس سے آگے آپ ریاست کی طاقت استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر آپ مذہبی پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا اختیار نہی عن المنکر پر ختم ہو جاتا ہے. اور نہی عن المنکر میں پہلے آپ کو متعین کرنا ہوتا ہے کہ برائی سے ہمیں روکنا ہے. میں عرض کر چکا کہ برائی کی تین ہی صورتیں ہیں، یعنی آپ فواحش سے روکیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. حق تلفی سے روکیں گے، آپ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکیں گے. ایجابی احکام میں متعین کر کے بتا دیا ہے قرآن مجید نے. صرف دو چیزیں ہیں جو ریاست سے متعلق ہوتی ہیں، ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ. اس کے سوا کسی معاملے میں ریاست کو، حکومت کو، معاشرے کو کوئی چیز دوسروں پر ٹھونسنے، لاگو کرنے اور نافذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اس میں لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کی تعبیر کیا ہے، وہ حجاب کس کو سمجھتے ہیں، کتنا حصہ ان کے نزدیک لازم ہے، کہاں ان کے نزدیک کوئی مستحب ہے، کیا وہ اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنے جا رہے ہیں، وہ پیروی نہیں کرنے جا رہے. اس لیے کہ اس دنیا میں مذہب کے معاملے میں یا مذہبی احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین اس کا ہے، اس میں ہدایت واضح کر دی گئی ہے، اس میں گمراہی کو بھی واضح کر دیا گیا ہے. اب یہ فرد کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا راستہ. اس کے لیے وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے. میں آپ یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی صرف تذکیر کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے. وہ احکام البتہ جو معاشرے کو دیے گئے ہیں اور اس طریقے سے ارباب حل وقت ان کے مخاطب ہوئے ہیں، ان کا نفاذ وہ کریں گے. اور ان کے نفاذ کا مطلب کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں، وہ در حقیقت ان احکام پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس لیے وہ اس پر عمل پیرا ہو گئے ہیں. عمل پیرا ہونا اور ان احکام پر عمل پیرا ہونا جو کسی شخص کو اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے دیے گئے ہیں، یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ ہے. یہ نفاذ شریعت، یہ دین میں جو احکام ہے وہ ہم لوگوں پر نافذ کریں گے، یہ دین کے لیے بالکل اجنبی چیز. نقطہ بالکل واضح ہو گیا.
آپ کے علم میں ہوگا حال ہی میں ایک برادر اسلامی ملک کے اندر خواتین کے معاملے میں، ان کے ذاتی معاملات میں، حجاب کے معاملات میں بڑی سختی نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ ہوا، نوجوان بچی تھی، اس نے نقاب حجاب نہیں لیا، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور باہر کیف نتیجہ اس کی موت کی صورت میں نکلا۔ مجھے بتائیے گا، اصولی بات پوچھنا چاہتا ہوں، غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ کرنے والوں کی نیت بھی یہ ہے کہ بھائی اللہ کا ایک حکم ان تک پہنچا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں وہ حکم نظر آئے، اللہ کی اطاعت لوگ کریں، پیغمبر کے اسوہ پر عمل کریں، لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بھیانک نتائج سامنے آتا ہے۔ ہم نے ایک رد عمل بھی دیکھا کہ پھر لوگوں نے حجاب پہنے ہوئے تھے، انہوں نے اتار کے پھینک دی۔ میں تو بہت عرصے سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں دین کے نام پر قائم ہوئی ہیں، خواہ وہ سعودی عرب کی حکومت تھی یا ایران کی حکومت قائم ہوئی یا اب افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے، ان سب نے بنیادی طور پر اس حقیقت کو سمجھا اور غلط سمجھا، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور بندے سے متعلق ہیں، وہ شخصی معاملات ہیں، ان کا تعلق ریاست، حکومت یا نظم اجتماعی کی ضرورتوں سے نہیں ہے۔ شخصی معاملات میں آپ تلقین کریں، نصیحت کریں، علماء بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بزرگ بھی کرتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں، اس میں حکومت کو اللہ تعالیٰ نے سرے سے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، تو یہ میرے نزدیک خود اللہ تعالیٰ کے قانون سے تجاوز ہے، خود اللہ کے دین کی خلاف ورزی کی گئی۔ جب عورتوں پر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں یا انہیں پابند کرنے کی کوشش کی گئی، مسجد کا ممبر اسی لیے خاص کیا گیا تھا کہ حکمران جمعے کو وہاں آئیں اور جن چیزوں کو وہ اپنے لحاظ سے دین کی روح سے ضروری سمجھتے ہیں یا مستحب سمجھتے ہیں یا پسندیدہ سمجھتے ہیں، ان کی تلقین کریں، نصیحت کریں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں کی جاتی ہے۔ اس سے آگے شخصی معاملات میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی جس کے لیے اس نوعیت کی پولیس بنائی گئی اور اس طرح کے اقدامات کیے گئے، یہ خود حدود سے تجاوز ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو اس موقع پر بھی میں نے بہت وضاحت سے یہ عرض کیا تھا کہ جو سب سے پہلا حکم ریاست اور حکومت کے نظم سے متعلق دیا گیا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر کے آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ کسی قوم کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی رائے سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے۔ حکمرانوں کے انتخاب اور تقرر کے معاملے میں دو ہی چیزیں جائز ہیں، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، وہ تو اب ختم نبوت کے بعد نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ کسی آدمی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر وہ بندوق کے زور پر لوگوں پر اپنی حکومت قائم کر دے۔ یہ وہ جب بھی کرے گا دین کے سری حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ خلاف ورزی بعض موقعوں پر اضطرار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ کسی وقت مجبوری ہو جائے تو آدمی حرام بھی کھاتا ہے، تو یہ بعض اوقات اجتماعی اضطرار بن جاتی ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر کسی حوصلہ مند آدمی کو آگے بڑھ کر اٹھنا پڑتا ہے، اور وہ اٹھ کر کیا کرتا ہے، اپنا تغلب قائم کر کے انارکی کو دور کرتا ہے، لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو بھی اسی حد تک یہ اقدام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی لوگوں کی رائے لینے کا موقع ملے، لوگوں کی رائے پر معاملے کو منحصر کر دیا جائے۔ تو اس لیے دین کا اصول یہی ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں، اور جب وہ ذمہ داریاں سنبھالیں تو شخصی معاملات یہ ان کے حدود سے ماوراء ہیں، اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی۔ اس میں جو غلط استدلال کیا جاتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معروف اور منکر دین کے اوامر و نواہی کو نہیں کہا جاتا۔ معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جو پوری انسانیت کے ہاں مانی جاتی ہیں، منکر وہ برائیاں جو پوری انسانیت کے ہاں صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک سچی بات ہے کہ آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مال نہیں لوٹنا چاہیے، تو ان کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس میں امر کا لفظ بھی تلقین اور نصیحت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ریاست اور قانون کو جو حق دیا گیا ہے وہ صرف دو چیزوں کا ہے، تمام قانون اسی روشنی میں بنے گا، تمام اقدامات اسی کے مطابق ہوں گے۔ ایک یہ کہ کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون مداخلت کرے، دوسرے یہ کہ کسی کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے قانون مداخلت کرے۔ قانون کا دائرہ صرف یہ ہے، ریاست کا دائرہ صرف یہ ہے۔ اس لیے سعودی حکومت میں پچھلے 100 سال میں جو اس طرح کے اقدامات کیے گئے کہ فلاں باہر نہیں نکلے گا اور فلاں گاڑی نہیں چلائے گا، بالکل ناجائز تھے، دینی لحاظ سے ناجائز اقدامات تھے۔
اور یہاں اگر کیے گئے ہیں تو یہ بھی دینی لحاظ سے ناجائز اقدامات ہیں. اس طرح کے معاملات میں اللہ کا کوئی حکم اگر ہے تو وہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے. اس پہ میں، آپ، خاندان، اعزہ، اقربا، علماء اور حکمران صرف نصیحت کا حق رکھتے ہیں.